ایک اور چیز کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خلوت. کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے روم میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، وہ ہے خلوت. اور ایک ہوتی ہے جلوت، جب میں لوگوں میں ہوں. اب آپ اتنا بڑا مجمع مجھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ خلوت تو نہیں ہے نا، یہ تو جلوت ہے کہ یہ ساروں کی آنکھیں کس کے اوپر لگی ہوئی ہیں؟ میرے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام آسان ہے. مولویوں کا کام آسان نہیں ہوتا. جب اتنے دماغ سامنے بیٹھے ہوئے ہو نا، یا ہم لوگ چینلز پہ جب بیٹھتے ہیں تو کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایز اٹ از قرآن و حدیث کو بیان کرنا یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. اب جب آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ خلوت ہے. کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، دونوں حالوں میں مومن کو متقی ہونا چاہیے. دونوں حالوں میں کیا ہونا چاہیے؟ متقی ہونی، یعنی خلوت میں بھی تقوی. اور چونکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ متقی. ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو اب مومن چاہے خلوت میں ہے تب بھی متقی، اور جب جلوت میں ہے تب بھی. اسی بات کو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. امر کا صیغہ ہے. اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر. کہاں پر ڈرے؟ جب جلوت میں ہو تب ڈرے، یا جب خلوت میں ہو تب ڈرے؟ کب ڈرے؟ فرمایا حیث ما کنت. کیا الفاظ ہے؟ حیث ما کنت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر. کہاں پر؟ فرمایا حیث ما کنت، تو جہاں پر بھی ہو وہاں پر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تو تو گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خلوت اور جلوت میں یکساں. اگر خلوت اور ہے اور جلوت اور ہے تو وہ تقوی نہیں، وہ نفاق ہے. وہ کیا ہے؟ نفاق ہے. کہ آپ منافقت کر رہے ہیں نا، کہ تنہائی میں آپ کچھ اور ہیں اور لوگوں میں آپ کچھ اور ہیں. شیطان یہ کرواتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا مخلصین. آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، دونوں حالتوں میں خلوص ہونا چاہیے. کیونکہ نماز کس کے لیے ہے؟ مخلصین لہ الدین، کہ لوگ خالص ہو جائیں اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ملاوٹ والے عمل کو قبول نہیں فرماتا، دکھاوے والے عمل کو قبول نہیں فرماتا. جہاں پر ریا آ جائے، جہاں پر کبر آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو رد فرما دیتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، تقوی کو اختیار کریں. اور جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کی نرمی عطا فرماتا ہے. اور دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نرم دل بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا دل لوگوں کے لیے نرم ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا. اب تقوی ہم اختیار کریں، کیوں تقوی اختیار کریں، اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا ضرورتیں ہیں اس کی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ہم نے مر کے کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ اب اللہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے الی اللہ. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جب بندے کے پیش نظر یہ بات ہوگی نا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس کا گناہ کی طرف اٹھتا ہوا قدم رک جائے. ٹھیک ہے؟ جب بندے کے ملحوظ نگاہ یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو اس کا ظلم کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک جائے. ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، فیصلے کا دن. جس بندے کے ملحوظ نگاہ قیامت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور جو بندہ قیامت کو پس پشت ڈال دیتا ہے وہ ہر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے میں نے جواب ہی نہیں دینا. تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟